الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لائق صد احترام صدر اجلاس، معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آپ حضرات و خواتین کے سامنے مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا وہ عنوان آپ نے سنا، دین بیزاری یا دین سے دوری کے نقصانات. حمد و صلات کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتلائی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں رکھا، ابلیس نے وسوسے کے ذریعے حضرت آدم کو بہکانے کی کوشش کی. نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجام کار حضرت آدم اور ابلیس دونوں کو زمین پر بھیج دیا. دونوں کو زمین پر بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بتلایا، کہا کہ زمین پہ جا رہے ہو تو تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن. ابلیس حضرت آدم کو اپنا دشمن ماننے لگا. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہوا. قصور اس کا تھا، لیکن اس نے حضرت آدم سے دشمنی پالنی شروع کر لی. اور حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ آپ ابلیس کو اپنا دشمن بنا کے چلیے، اس لیے کہ ابلیس اور اس کی ذریت آپ کو اور آپ کی اولاد کو جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کے راستے کی طرف لے کر جائیں گے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. اب زمین پہ جانے کے بعد آدم اور بنی آدم کا کام یہ ہوگا کہ آسمان سے ہدایت یا اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ کی وحی، اللہ کا دین جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے پہنچے گا، زمین تک آئے گا، اس ہدایت کی پیروی کریں. اس لیے کہ آسمانی ہدایت کی پیروی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو باتوں کی ضمانت دی. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. جو میری بھیجی گئی ہدایت پر ایمان لا کر اس کی پیروی کرے گا، وہ ایک تو میرے راستے یا جنت کے راستے یا صراط مستقیم سے نہیں بھٹکے گا، ولا یشقا، اور نتیجے میں جب روز قیامت اللہ کے پاس آئے گا تو بدقسمت نہیں واقع ہوگا، محروم لوگوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا، جنت سے محروم کر کے جہنم میں بھیجے جانے والے لوگوں میں شامل نہیں کیا جائے گا. یہ جو باتیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، ان آیتوں کا سیدھا پیغام، اس آیت کا سیدھا پیغام یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آدم کا، بنی آدم کا خیر آسمانی ہدایت سے تعلق اور رشتے میں مضمر رکھا.
ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی بھلائی کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے ہمارے اور آپ کے تعلق اور رشتے پر موقوف رکھا ہے۔ اللہ نے دوسرے مقام پہ یہ بھی بیان فرمایا، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ غم ہوگا اور نہ ہی ان کو نہ تو خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے، وہ غم کرنے والے ہوں گے۔ مفسرین کرام نے لکھا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ میں اللہ تعالیٰ نے مستقبل کی یعنی آخرت کی ضمانت عطا فرمائی، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماضی کے حوالے سے بتلایا کہ ماضی کی کسی محرومی کا انہیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اتنا نواز دے گا کہ ماضی کی کوئی محرومی پھر محرومی نہیں رہ جائے گی۔ حاضرین گرامی، ان آیتوں کا سیدھا پیغام کیا ہے؟ پیغام مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو دین حضرت آدم کو اللہ نے عطا کیا، آدم علیہ السلام کے بعد یکے بعد دیگرے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے دنیا والوں کو اللہ دیتا آیا، اور یہی سلسلہ آ کر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے اختتام اور انجام کو پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی، بنی آدم کی، میری اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت دی ہوئی، دونوں جگہ کے فائدے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور دونوں جگہ نوازنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ سے وعدہ فرمایا۔ آج جو بنیادی مسئلہ ایک لفظ میں ایک پیغام کے طور پہ مجھے آپ کے سامنے دینا ہے وہ یہ کہ ہم اس حقیقت کو جانیں، مانیں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں کہ یہ دین ہمارے لیے مسئلہ نہیں، ہمارے مسائل کا حل ہے۔ اس دین کو اپنانے میں ہمارا نقصان نہیں، ہمارا فائدہ ہے۔ یہ دین ہمارے اور آپ کے لیے پریشانیاں نہیں لاتا، ہماری پریشانیوں کا حل بن کر آتا ہے۔ یہ دین ہماری اور آپ کی بہتری کے لیے آیا ہے، ہماری اور آپ کی بہتری ہی کا کام انجام دیتا ہے۔ اس دین سے تعلق جوڑ کر ہم کبھی گھاٹے میں نہیں تھے، کبھی گھاٹے میں نہیں رہیں گے۔ یہ دین ہمیشہ میرے اور آپ کے فائدے ہی کی بات کیا ہے، یہی کرے گا، اور میرے اور آپ کا اس میں فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ حاضرین گرامی، آج ایک بہت بڑی سچائی یہ ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے شاید ہم یہ بات جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اور اپنی زندگی میں تھوڑی بہت یا اللہ کی توفیق سے بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ اس دین پہ چل کر ہم اور آپ اپنی آخرت سنوار لیں، ہماری آخرت محفوظ ہو جائے، ہم جہنم سے بچا لیے جائیں، ہم اللہ کی جنت میں داخل کر دیے جائیں، اللہ ہمیں کامیاب ہونے والوں میں شامل کر لے۔ اس کی فکر ہم اور آپ کرتے ہیں۔ بالفاظ دیگر یوں سمجھیے کہ اس دین کو اپنانے کا آخرت میں مجھ کو اور آپ کو فائدہ ملے گا، اس کا یقین الحمدللہ کہیں نہ کہیں ہماری زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ لیکن کیا یہی یقین ہمارا اور آپ کا ہماری اور آپ کی دنیا سے متعلق ہے؟ یعنی ہم اور آپ کیا یہ سوچتے ہیں، کیا یہ ہم جانتے ہیں، یہ مانتے ہیں، کیا ہم اپنی زندگی میں یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس دین کو اپنا کر اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے ہماری اور آپ کی دنیا بھی اچھی کرے گا، اللہ ہماری دنیا سنوارے گا، یہاں ایک بہترین زندگی دے گا، یہاں ایک مثالی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا؟ کہ آج کے مسلمان کی زندگی میں ایسا ایمان و یقین مجھ کو اور آپ کو نظر آتا ہے؟ سچائی یہ ہے کہ زندگی کے جو معاملات ہمارے اور آپ کے، مجھ سے ابتدا کرتا ہوں اور آپ تک پہنچ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ شاید کہیں نہ کہیں میرے اور آپ کے ایمان و یقین میں کہیں کچھ ڈگمگانے کی کیفیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی دنیا کے معاملات میں دین اور دنیا سامنے آتے ہیں، اکثر ہم دین کی قربانی دے دیتے ہیں، دنیا کو ہم بچا لیتے ہیں۔ ہم اور آپ اپنی دنیا کی خاطر اپنے دین کی قربانی دینے والے بن جاتے ہیں۔ بھائیو دیکھو، انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات رکھی، اور وہ بات یہ ہے کہ انسان نفع و نقصان کے پیمانے پہ فیصلہ کرتا ہے۔ انسان نفع و نقصان کے پیمانے پر اپنے فیصلے لیا کرتا ہے، اور اسی اصول کے تحت اگر ہم اور آپ دیکھیں، دنیا میں ہم اور آپ اگر دین اور دنیا کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، دنیا کی کوئی منفعت ہے، دنیا کا کوئی فائدہ ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ دین کے کسی مسئلے پہ عمل کر کے ہمیں اس فائدے سے محروم ہونا پڑے گا، یا دنیا کا کوئی نقصان ہے،
ہمیں لگتا ہے کہ دین کے کسی مسئلے پہ عمل کرنے کی وجہ سے اس نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا، ہم اکثر دین سے دستبردار ہو کر وہ دنیاوی منفعت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اس دنیاوی نقصان سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے ہمارا یہ طرز عمل یہی تو بتاتا ہے کہ ہم نے نفع و نقصان کے پیمانے پہ تول کر یہی دیکھا کہ ہماری دنیا ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہے ہمارے دین کی پیروی کے مقابلے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، ہمارے نزدیک دنیا کی منفعت مقدم نہ ہوتی، ہمارے نزدیک ہمارے اور آپ کی دنیا کے نقصان سے بچنے کا معاملہ زیادہ اہم نہ ہوتا، تو ہم اور آپ ایسے سمجھتے کیوں کرتے؟ بھائیو، آج ایک بہت بڑا مسئلہ یہ کہ ایک مسلمان کی زندگی میں دین سے جو دوری پائی جاتی، اور یہ دین سے دوری بسا اوقات آگے بڑھتے بڑھتے دین بیزاری تک پہنچ جاتی، دین سے لا تعلقی تک پہنچ جاتی ہے، اور آدمی کا رشتہ نام کے لیے اسلام سے رہ جاتا ہے، یہ اسلام کی صرف بنیادی تعلیمات سے رہ جاتا ہے۔ اسلام کو پوری طرح اپنی زندگی میں لانے میں ہم اور آپ اگر ناکام ہیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس دین کا ہماری اور آپ کی دنیا میں جو فائدہ، اس سے جو فائدہ مجھے اور آپ کو آخرت میں ملتا ہے اور آخرت سے پہلے دنیا میں جو فائدہ ملتا ہے، اس فائدے کے حوالے سے ہم نے اپنی زندگی کا یقین ختم کر لیا۔ ہمارے دلوں میں شاید یقین نہیں رہ گیا، ہمارے دلوں میں شاید وہ بھروسہ نہیں رہ گیا کہ اس دین کو اپنا کر آخرت سے پہلے اللہ تعالی ہماری اور آپ کی دنیا بہتر کرتا ہے، یہ یقین شاید میری اور آپ کی زندگی میں کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ دیکھیں، سنیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ فرمایا؟ اللہ نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ نے فرمایا مرد ہو کہ عورت ایمان والا ہونے کے بعد اگر عمل صالح کرتا ہے، اللہ نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور اسے ایک بہترین زندگی جلائیں گے، اور اللہ نے کہا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اعمال کا جو بہتر اجر ہو سکتا ہے وہ بھی ہم روز قیامت عطا کریں گے۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ اللہ نے اس آیت میں آخرت میں اجر کا وعدہ بھی فرمایا ہے، اور آخرت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہترین زندگی دینے کا بھی وعدہ فرمایا۔ یعنی آپ یہ بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین پر عمل کرنے والے کی آخرت ہی کی ضمانت نہیں دی، اس دنیا میں ایک بہتر اور مثالی زندگی دینے کا اللہ نے وعدہ فرمایا۔ آج آپ بتاؤ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی سوچ یہ ہے کہ ہم دین پہ عمل کریں گے ہماری دنیا اجڑ جائے گی، ہم دین پہ عمل کریں گے دنیا بدمزہ یا بے مزہ ہو جائے گی، ہم دین پہ عمل کریں گے ہمیں دنیا کی بہت ساری چیزوں سے محروم ہونا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، دنیاوی زندگی کے اعتبار سے بھی ایک مثالی زندگی، ایک بہترین زندگی، ایک ایسی زندگی کہ جس زندگی کی تمنا عام انسان بھی کرے، اللہ نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور اس دنیا کے اندر ایک بہترین زندگی عطا کریں گے۔ آپ آیت کی تفسیر میں دیکھیں، مفسرین کی ایک جماعت نے اس آیت کی یہی تفسیر کی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کے بندوں، ہماری آخرت سے پہلے اللہ تعالیٰ دین کے ذریعے ہماری دنیا کو سنوارتا ہے، ہماری آخرت سے پہلے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کو آباد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے ہماری اور آپ کی دنیا کی بہتری کا سامان کرتا ہے۔ یہ دین میرے اور آپ کے فائدے کے لیے آیا ہے، ہماری آخرت کے فائدے کے ساتھ ہماری دنیا کے فائدے کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے بھائیوں، آج جو لوگ دین سے دور ہیں یا دین بیزار ہیں، یا میں اور آپ اپنی زندگی کے مطابق ہی بات کریں، متعلق ہی بات کریں، تو کم سے کم یہ کہیں ہم اور آپ اکثر و بیشتر یہ جو دین کی قربانی دینے کا مزاج اپنائے ہوئے، دین کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی جو عادت ہم نے اپنائی ہوئی ہے، ہمیں اس آیت پر ایمان و یقین کا تقاضے کے طور پر یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ ہماری اور آپ کی نادانی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کو چھوڑ کر خود اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اسی لیے دیکھو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کل من عصى اللہ فهو جاہل، کہتے تھے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ حقیقت میں جاہل ہے۔
وہ پڑھا لکھا ہوگا، وہ عالم دین ہوگا، وہ دنیا کا بڑا ذہین و فتین انسان ہوگا، بڑا عقل مند، بڑا سمجھدار ہوگا، وہ کچھ بھی ہوگا، اللہ کا نافرمان ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ جاہل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ یہ بات جانتا کہ نافرمانی اس کے اپنے نقصان کی بات ہے اور اللہ کی فرما برداری اس کے اپنے فائدے کی بات ہے تو کبھی وہ فائدے کو چھوڑ کر نقصان کی طرف نہیں جاتا۔ اب اگر وہ فائدے کی بات کو چھوڑ کر نقصان کی طرف جا رہا ہے، دین کی پابندی سے ہٹ کر بے دینی کی طرف جا رہا ہے، دین پر جمع رہنے کے مقابلے میں دین بیزاری کی طرف جا رہا ہے، یہ جہالت اور نادانی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سمجھداری کے مقابلے میں بیوقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ کل من عصى الله فهو جاہل۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ حقیقت میں جاہل ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی یہ آیت مجھ کو اور آپ کو جو پیغام دیتی ہے وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ کے بندو اس یقین کے ساتھ زندگی گزارو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کی پابندی میں اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی بہتری کا پورا انتظام کیا۔ یہ دین میری اور آپ کی دنیا کو سنوارتا ہے، یہ دین میری اور آپ کی آخرت میں مجھ کو اور آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ چلیے میں آپ کے سامنے گنانا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ دین سے دور ہوتے تو ہمارا کیا نقصان ہوتا ہے۔ میں چند نکات صرف آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ جن کی روشنی میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دین سے دور ہو کر ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، دین سے دوری کا سب سے پہلا جو نقصان ہوگا وہ یہ کہ ہمارا اور آپ کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے کمزور ہو جائے گا، یا اللہ تعالیٰ سے میرا اور آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ آپ اور میں یہ سمجھیں کہ جسے ہم دین کہتے ہیں یہ دراصل میرا اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے رشتہ ہے، میرا اور آپ کا تعلق ہے جو ہم اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے باندھا ہوا ہے۔ ہم اور آپ دین سے دور ہو کر صرف دین سے دور نہیں ہوتے، حقیقت میں اللہ سے دور ہوتے۔ دین سے تعلق ختم کر کے ہم حقیقت میں اللہ سے تعلق ختم کرتے۔ دین سے تعلق کمزور کر کے ہم اور آپ اللہ سے تعلق کمزور کر رہے ہیں۔ اور دنیا والوں، اللہ تعالیٰ سے دور جانے سے بڑی حماقت کوئی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق توڑنے سے بڑا گھاٹے کا سودا کوئی نہیں۔ آپ دیکھو ہمیں کیا چاہیے؟ دنیا چاہیے، آخرت چاہیے، ہمیں دین چاہیے، ہمیں دنیا کی مادی فائدے چاہیے، معنوی فائدے چاہیے، ہمیں کیا چاہیے؟ سب کچھ کس کے پاس؟ سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ دنیا کی کوئی بھی منفعت چاہتے ہیں؟ دنیا کے کسی بھی نقصان سے بچنا چاہتے ہیں؟ نفع نقصان کس کے ہاتھ میں؟ کون نفع نقصان کا مالک ہے؟ کس کے اختیار میں یہ ساری باتیں ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ سے ہم دور ہو گئے تو ہم حقیقت میں نفع نقصان کے مالک سے دور ہو رہے ہیں۔ وہ جس کے ہاتھ میں میرے اور آپ کے نفع نقصان کے سارے معاملات پورے اختیار کے ساتھ، کلی اختیار کے ساتھ جس کے ہاتھ میں سارے معاملات ہیں، ہم حقیقت میں اس سے دوری بنا رہے ہیں۔ دین سے دوری اللہ سے دوری، اور اللہ سے دوری اپنے نفع و نقصان کے معاملات سے دوری ہے۔ اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ کے نبی کہہ دیجئے اللہم، اے اللہ تعالی، مالک الملک، ہر قسم کی بادشاہت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے ملکیت یا بادشاہت عطا کرتا ہے، وتعز من وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ نے فرمایا کہ تو جس سے چاہتا ہے اس سے بادشاہت یا ملکیت چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، تو جسے چاہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، تو جسے چاہے ذلیل اور رسوا کرتا ہے، بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں خیر کے سارے معاملات ہیں، خیر و شر کا اختیار تو صرف تیرے ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، تو ہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کے بندوں، دین سے دور ہو کر ہم اس رب سے کٹ رہے جس کے ہاتھ میں ہمارے اور آپ کے سارے معاملات، جس کے ہاتھ میں سارے معاملات، اس سے ہم اور آپ دور ہو رہے ہیں۔ اور آپ بتاؤ اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا کہ ہم جس کے ہاتھ میں سارے معاملات ہیں اس سے دور ہو جائیں۔ ہمیں کیا چاہیے؟ صحت چاہیے، دولت چاہیے، شہرت چاہیے، خاندان میں سکون، زندگی میں سکون و اطمینان چاہیے، خاندان میں ہمیں عزت و سربلند جو چاہیے،
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ نے کہا چیز جو بھی ہو اس کے خزانے تو ہمارے پاس ہیں، سارے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اور یہ کیسا نادان انسان ہے، دین سے تعلق جوڑ کر بالواسطہ اللہ سے تعلق توڑ کر دنیا کے سارے خزانے تلاش کرنے کے لیے نکلا ہے۔ اللہ کے بندو، دین سے دوری اللہ تعالیٰ سے دوری ہے، اس مسئلے کو سمجھا کریں۔ میرے بھائیو، آپ بتاؤ، ہمارے اور آپ کے سامنے اگر کوئی یتیم بچہ ہے، کوئی یتیم بچہ لڑکپن میں، بچپن میں یا پیدا ہونے سے پہلے، ابھی وہ ماں کے پیٹ میں ہی ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا، بچہ یتیم ہو گیا، اور اگر باپ کے ساتھ ماں بھی انتقال کر گئی، ایسے یتیم بچے کو دیکھ کر ایسا کون سا انسان ہے جس کے دل تڑپ نہ جاتا، جس کے دل میں اس بچے کے لیے ترس نہ پیدا ہو، رحم نہ پیدا ہو؟ ایسا کون سا انسان ہے؟ ہم اور آپ ایسے یتیم بچے کو دیکھتے بے ساختہ ہمارا ہاتھ اس کے سر پہ چلا جاتا، ہمارا دل اس کے لیے تڑپنے لگتا ہے۔ حالانکہ ماں باپ سے محروم ہونے کے بعد کبھی چچا پال لیتا ہے، کبھی کوئی کفالت کی ذمہ داری لے لیتا ہے، کچھ نہیں تو سماج اس کا سہارا بن جاتا ہے۔ اس یتیم پہ جس قدر ترس مجھ کو اور آپ کو آتا ہے، یقین مانیے دین سے دور ہو جانے والے انسان پر ہم اور آپ کو اس سے کہیں زیادہ ترس آنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی یتیمی بہرحال یتیمی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور جانے والے کی یتیمی کا اندازہ کون لگا پائے گا؟ ہم اور آپ اگر ایک بچے کو یتیم ہوتے ہوئے دیکھ کر تڑپ جاتے ہیں تو یہ انسانیت، یہ انسان اور خود ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور جا رہے تو ہماری یتیمی کا ماتم کون کرے گا؟ اللہ کے بندہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور جانے والی یہ جو زندگی ہے، یہ ایسی یتیمی ہے، میں نے کہا نا بچہ یتیم ہوتا ہے، کبھی چچا پال لیتا ہے، کبھی پھوپھی پال لیتی ہے، کوئی تو اس کا سہارا بن جاتا ہے۔ ہم اللہ سے دور جائیں گے تو ہمارا سہارا کون ہوگا؟ اللہ کے بندے۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے بعد ہمارا اور آپ کا سہارا بنے؟ کوئی نہیں نا۔ تو پھر ایسی یتیمی کی زندگی جینے کے لیے ہم اور آپ آخر کیوں وہ راستہ چنتے ہیں جو مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور لے جانے کا سبب بنتا ہے؟ آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے فرمائے، ان میں سے ایک 99 حصے اللہ نے رحم و کرم کے اپنے پاس رکھے اور صرف ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں اتارا۔ یہ ساری دنیا میں جو رحم و کرم کا جذبہ، کروڑوں کھربوں اربوں جو انسان ہیں، ہر ماں کے دل میں جو جذبہ، ہر آدمی کے دل میں جو جذبہ، اللہ نے کہا انسان تو انسان ہے، ایک جانور جو قدم رکھنے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ میرے قدم کے نیچے کہیں میرا بچہ نہ آ جائے، یہ سارا رحم کا جو جذبہ جو ساری دنیا میں بٹا ہوا ہے، وہ رحم کا جذبہ 100 میں کا ایک حصہ، 1% رحم و کرم کا وہ جذبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رحم و کرم کے رحمت کے 99 حصے رکھے ہوئے ہیں۔ سوچو ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور جا کر کتنی بڑی رحمت سے، کتنے بڑے کرم سے محروم ہونے والی غلطی کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے دوری اس انسان کی اس دنیا کے اندر سب سے بڑی غلطی ہے، اور دین سے دور جا کر ہم اور آپ وہ غلطی کر رہے ہیں، یہ ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے دیکھو نبی علیہ السلام تعلق باللہ کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنن نبی داؤد کی روایت کے مطابق نماز کا جب وقت ہوتا تو حضرت بلال سے کہتے تھے اقم الصلاۃ ارحنا بها یا بلال، اے بلال نماز کے لیے اقامت کہو اور اس کے ذریعے مجھے راحت پہنچاؤ، مجھے سکون دینے کا، میرے سکون کا انتظام کرو۔ وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ نماز میں انما یناجی ربہ، وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، وہ ہم کلام ہوتا ہے۔ ایسی قربتیں، ایسی نزدیکیاں یہ میری اور آپ کی زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اور سچائی یہ ہے اللہ کے بندو، جس دن ہم نے اللہ کی قربت، اللہ سے تعلق، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نزدیکی کی لذت کو محسوس کر لیا نا، پھر دین تو کیا، دین کے کسی بھی چیز سے دوری کا کوئی تصور ہماری زندگی میں نہیں آ سکتا۔ سچ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک اللہ تعالیٰ سے تعلق کی اس گہرائی کو محسوس نہیں کیا، اور اسی کا نتیجہ ہے ہم اپنے دین کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں، دستبردار ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بھائیو
یہ پہلا نقصان میں آپ کے سامنے گنا رہا ہوں، دین سے دور ہو کر ہم اللہ سے دور ہو جائیں گے، دین سے کٹ کر ہم اللہ سے کٹ جائیں گے، دین سے تعلق ٹوٹا تو اللہ سے تعلق ٹوٹا۔ اسی لیے اللہ کے بندو، دین صرف دین نہیں، یہ میرا اور آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط اور اٹوٹ رشتہ ہے، اس لیے اس رشتے کو جتنا مضبوط کر سکتے ہو مضبوط کرنے کی کوشش کرو۔ حاضرین گرامی، دین سے دوری کا دوسرا نقصان جو آج آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، ہم اور آپ، ہماری اور آپ کی زندگی میں اگر دین سے دور ہوتے ہیں تو ہم اور آپ اپنے مقصد زندگی سے کٹ جاتے ہیں یا اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں بہت ساری باتیں بیان کی، ان میں سے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے کہا کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، اور آگے کہا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، مخلوقات میں سے بہت ساروں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، بنی آدم کو فضیلت عطا فرمائی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، شرف بخشا، فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عزت عطا کی ہے، یاد رکھنا انسان ہے، مخلوقات میں بہتر اس وقت ہے جب وہ اپنی تخلیق کے مقصد سے جڑا رہے۔ اگر انسان اپنے مقصد سے کٹ جائے نا تو پھر اس انسان کی کوئی وقت نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں، کوئی حیثیت نہیں اللہ کے بندے۔ آپ یہ بات سمجھیں، ہم دین سے کٹتے ہیں تو اپنی زندگی کے مقصد سے کٹ جاتے ہیں، ہمارا دین سے رشتہ کمزور پڑتا ہے تو ہمارے اپنے مقصد سے رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور مقصد زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے بندوں، زندگی آدمی جی رہا ہے، آپ کو معلوم ہے ایک پاگل کی زندگی اور ایک عقل مند انسان کی زندگی کا فرق کیا ہے؟ پاگل کو ہوش ہی نہیں کہ وہ کیوں آیا، پاگل کو ہوش ہی نہیں کہ وہ کیوں بول رہا ہے، وہ کیوں چل رہا ہے، وہ کیوں گھوم رہا ہے، وہ اس کی حرکتوں کا مقصد اسے پتا نہیں۔ ایک آدمی جو با مقصد زندگی گزارتا ہے اور دوسرا آدمی جو مقصد سے غافل ہوتا ہے، ان دونوں کا فرق یہی ہے کہ ان میں سے جو مقصد سے جڑا ہے وہ عقل مند، سمجھدار، عقل والا انسان ہے، اور جو بے مقصد زندگی گزارتا ہے وہ اس مجنون اور پاگل جیسا ہے جسے اپنی حرکتوں کا مقصد نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے، دین سے جڑے رہنے میں مقصد سے جڑے رہنا ہے، اور اگر مقصد سے جڑے نہیں رہے، دین سے نہیں جڑے تو پھر مقصد سے ہم ہٹ جائیں گے، اور مقصد سے ہٹے نا تو ہماری قیمت اتنی گر جائے گی، اس قدر گھٹ جائے گی کہ ہم اللہ کے معزز بندے تو دور کی بات، انسانیت کے بھی درجے پہ نہیں مانے جائیں گے، جانوروں سے گئے گزرے مانے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے دل دیے ہیں لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں دی ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان دیے ہیں سنتے نہیں ہیں، اور جب یہ کام نہیں کر سکتے اولئک کالانعام، ایسے لوگ جو اپنی زندگی کے اس مقصد کی تکمیل نہیں کر پا رہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے ان کا کام حقیقی نہیں لے پا رہے، یہ کالانعام، یہ چوپایوں جیسے، یہ جانوروں جیسے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ اللہ کے بندو، دین سے جڑو، دین سے دور ہوگے، مقصد زندگی سے ہٹو گے، اور مقصد زندگی کو بھلا دیا انسان بھی نہیں رہتا، جانوروں سے بھی کہیں زیادہ گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید کے یہ جو الفاظ ہیں ان کو صرف مذمت نہ سمجھیں، آپ اسے صرف مذمت نہ سمجھیں کہ دین سے دور ہونے والا جانوروں سے گیا گزرا ہے، بلکہ اسے ایک حقیقت اور سچائی کے طور پہ مانیں کہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے، دین سے دور ہوتا ہے، اس کی زندگی میں وہ جانوروں سے بھی کہیں زیادہ گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے دو چار مثالیں رکھ دوں تاکہ بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ بھائیو دیکھو، ہم نے دنیا کو کیا سمجھا ہوا ہے، ایک عام آدمی کی زندگی میں جو دین سے واقف نہیں یا دین بیزار قسم کا ہے، اسے پوچھو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ زندگی کی کامیابی یہ ہے کہ ایک اچھا مکان ہو، اچھی کمائی کا ذریعہ ہو، سامان آسائش سارے کے سارے ہو، دنیا کے اعتبار سے ایک بھرپور زندگی مل جائے، وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے۔ اللہ کے بندو، زندگی کامیابی سے ہمکنار وہی ہے جو آپ کو اپنے مقصد زندگی سے جوڑے رکھے، اللہ کی بندگی سے جوڑے رکھے، وہی زندگی کامیاب ہے، ورنہ
दुनिया की सारी नेमतें भी आपकी झोली में आ जाए, आपके अंदर का जो खला है, आपकी रूह की जो तड़प है, आपकी रूह की जो भूख है, आपके अंदर जो खला पैदा होगा ना, ये खला आपको बेचैन रखेगा। मकसद जिंदगी देकर अल्लाह ताला ने हमें अंदर से भर दिया, अल्लाह ने हमें माला माल कर दिया। अल्लाह के बंदो, दीन से दूर होकर मकसद जिंदगी से कटोगे, यकीन मानो अपने आप को इतनी बड़ी नेमत से महरूम कर लोगे। मैं मिसाल दूं आपको, मगरिबी दुनिया को आप जानते हैं, अमेरिका देखिए, यूरोप देखिए, यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनको अल्लाह ने दुनिया बड़ी बेहतरीन दी हुई। उनके मोहल्ले आप देख लें, गंदगी से पाक हैं, रास्ते कुशादा हैं, एक एक मकान भी हवेली के नुमान है, बहुत सुकून, सामान आसाइश सारा का सारा मैसर है। सब कुछ रखते हुए भी मगरिबी दुनिया के कितने लोग हैं जो मशरिक आते हैं, यानी हमारे और आपके मुल्कों में आते हैं, उनमें से कुछ लोगों को इस्लाम की तौफीक मिल जाती है, कितनी मोहब्बत से वो इस्लाम पे अमल करते हैं। कभी नौ मुस्लिम मगरिबी मुल्कों के नौ मुस्लिमों को देखिए, आपको अंदाजा होगा। और कुछ लोगों को हिदायत नहीं नसीब होती, वो आते हैं हमारे अपने मुल्क के अंदर, मुख्तलिफ आश्रम हैं, मुख्तलिफ संत हैं, स्वामी हैं, उनकी अपनी मजलिसों में घूमते फिरते रहते हैं। आप मुझे ये बात बताएं, आखिर ऐसी क्या कमी है उनकी जिंदगी में कि अच्छा मुल्क, अच्छी रहाइश, दुनिया के सारे आसाइश के सामान, बल्कि यूं कहिए कि यहाँ बेहयाई के बाज़ मामलात पे कानूनी पाबंदियां, वहाँ वो पाबंदियां भी नहीं, वो सारी आज़ादियां कुर्बान करके आके यहाँ आश्रम में संत के पास, किसी स्वामी के पास, आखिर किस चीज की तलाश में ये लोग भटक रहे हैं। भाइयों, ये वही बात है जिसे कुरान में अल्लाह ने कहा ना, उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, उन्हें अपनी जिंदगी का मकसद नहीं मिला है। वो सब कुछ रखते हैं, लेकिन अंदरूनी जो खला है, अंदर की जो महरूमी, जो बेचैनी है, उसका इलाज उनके पास नहीं। और उसी खला को भरने के चक्कर में वो यहाँ आते हैं, चप्पे चप्पे पे घूमते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं जिनको न अक्ल तस्लीम करती है, न फितरत तस्लीम करती है। भाइयों, अल्लाह ने आपको ऐसी हैरानी से बचा लिया, ऐसी परेशानी से बचा लिया। मकसद जिंदगी अल्लाह ने दिया हुआ है, उसकी कदर करो। दीन से कटोगे तो आप अपनी जिंदगी के मकसद से कट जाओगे, और आप अगर मकसद जिंदगी से कट गए, आप अपनी वक़्त खो बैठोगे, अपनी हैसियत भुला दोगे, आप अपना वजन खो दोगे, आप अपने आप की कदर कीमत भुला दोगे। आप बाहर से बहुत चमकीले होगे, लेकिन अंदर से बहुत अंधेरा आपके मेरे अंदर होगा। आज आप देखो हमारी जिंदगियों में जो महरूमियां, घरों में सुकून नहीं, मियाँ बीवी के ताल्लुकात हैं लेकिन उनके अंदर वो गहराई नहीं। हमारी और आपकी जिंदगी में जो कुछ है, हम ये देखते हैं कि सुकून हमारी जिंदगियों में नहीं। भाइयों, उसकी वजह यही है कि हमारा रिश्ता दीन से कमजोर होने के नतीजे में हम और आप अपने मकसद जिंदगी से गाफिल हैं। मगरिबी दुनिया की कहानियां बहुत हैं। पिछले दिनों एक रिपोर्ट, एक खबर मैंने देखी, वो लोग बज़ाहिर बहुत खुशहाल हैं लेकिन अंदर से बहुत खाली हैं अल्लाह के बंदे। पिछले दिनों एक खबर मेरी नज़र से गुजरी कि कनाडा और बाज़ यूरोपीय ममालिक के अंदर एक नया रिवाज चल पड़ा है, और वो रिवाज ये कि बहुत सारे लोग अपने आप को कहते हैं हम डॉग मैन हैं, हम डॉग मैन हैं। डॉग मैन का मतलब हम कुत्ते हैं। वो समझते हैं कि हमारी मेराज ये है कि हम कुत्तों जैसे बन जाएं। अल्लाह के बंदों, मकसद जिंदगी से भटकोगे तो यही होगा। उलाइका कल अनआम, ये चौपायों जैसे हैं, बल हुम अदल, बल्कि उनसे भी कहीं ज्यादा गई गुजरे हैं। अल्लाह ने आप पर, मुझ पर इनाम किया, हमें अल्लाह ने जिंदगी में मकसद जिंदगी की मारिफत अता की, मकसद की पहचान दी है। दीन पे अमल करके अपने आप को इस मकसद जिंदगी से जोड़े रखो, इस नेमत का तहफ़्फ़ुज़ करो। जिस दिन दीन से दूर जाते जाते जिंदगी बेमकसद होकर रह जाएगी ना, उस दिन समझ में आएगा कि मकसद के बगैर जीने का मतलब क्या होता है और मकसद को भुलाकर जीने का मतलब क्या होता है। सब कुछ रखते हुए भी अपने आप को खाली महसूस करने का मतलब क्या होता है, ये उस दिन समझ में आएगा। हाज़िरी गिरामी, ये दूसरा नुकसान है दीन से दूरी का। तीसरा नुकसान दीन से दूरी का ये है कि हम और आप जितना दीन से दूर होते जाएंगे, कुरान के अल्फाज में अगर कहें, शैतान का तसल्लुत और इख्तियार मुझ पर और आप पर उतना ही बढ़ता चला जाएगा। हम दीन से जिस कदर दूर होते जाएंगे, शैतान का कंट्रोल हम और आप पर उतना ही बढ़ता चला जाएगा। अल्लाह ने फरमाया
इन्नहु लैसा लहु सुल्तानुन अला अल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून इन्नमा सुल्तानुहु अला अल्लज़ीना यतवल्लौनहु वल्लज़ीना हुम बिही मुशरिकून। अल्लाह ने बताया तवक्कुल और ईमान रखने वाले जो लोग होते हैं उन पर शैतान का इख्तियार नहीं चलता, उसका बस नहीं चलता, उसका तसल्लुत नहीं हो पाता है। शैतान का बस तो उन पे चलता है जो उससे नज़दीकियाँ बढ़ाते हैं और अल्लाह के साथ शिर्क किया करते हैं। सादा अल्फाज में अगर कहें भाइयों, जिस कदर ज़्यादा हम और आप अल्लाह से दूर होते जाएंगे, यानी दीन से दूर होते जाएंगे, उसी कदर ज़्यादा हम और आपका ईमान कमज़ोर हो रहा है, और जितना ईमान कमज़ोर होगा शैतान का तसल्लुत बढ़ता जाएगा। और शैतान के तसल्लुत से क्या होगा पता है आपको? अल्लाह ने साफ अल्फाज में कहा इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिदूहु अदुव्वा, यकीनन शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, उसे दुश्मन ही समझो। इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर, शैतान तो अपने गिरोह को दावत ही इस बात का देता है, वो पैगाम ही इस बात का देता है कि चले आओ लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर, कि मैं तुम्हें जहन्नम रसीद करके छोड़ूंगा। अल्लाह के बंदो, दीन से दूरी शैतान का तसल्लुत है। हमारा और आपका दीन से रिश्ता जितना कमज़ोर, शैतान की पकड़ मुझ पर और आप पर उतनी ही ज़्यादा मजबूत होती है। और शैतान दो काम बनी आदम के साथ करता है। एक तो ये कि बनी आदम को तकलीफ देकर उसे सुकून मिलता है। वो जो दुश्मनी उसने अपने दिल में बिठाई है, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न करके बर्बाद होने का जो नुकसान उसने देखा है, उस दुश्मनी में वो जल रहा है और उसकी तस्कीन के लिए वो बनी आदम को तकलीफ देता है, सताता है, परेशान करता है। ये जो जिन जादू आसेब वगैरह की बातें हम सुनते हैं ना, बहुत सारी बातें तो तवहुम परस्ती का हिस्सा, लेकिन इनमें से जो वाक़ियात हों, सच्चे सही वाक़ियात हों, उनमें ये बात याद रखिएगा कि हम और आपने शैतान को मौका दिया है कि वो आकर हमें तकलीफ़ें दे, हमें परेशान करे। शैतान एक तो बनी आदम को तकलीफ देता है और दूसरी तरफ शैतान ये कोशिश करता है कि हर पल हम और आपको जहन्नम रसीद करता रहे। सबसे पहले कोशिश ये कुफ्र करवा ले, शिर्क करवा ले, हमेशा के जहन्नमी वो भी, हमेशा के जहन्नमी बनी आदम भी बन जाए, ये उसकी कोशिश होती है। और अगर शिर्क और कुफ्र ना भी करवा सका, वो कोशिश करता है कम से कम जहन्नम का मजा जरूर चखे, मैं हमेशा के लिए सही, ये कम से कम जहन्नम में आए सही। बनी आदम के पीछे इंसान लगा हुआ है। दीन से दूरी के नतीजे में शैतान का तसल्लुत बढ़ता है, और शैतान का तसल्लुत बढ़ता है, वो हमें बहकाता है, भटकाता है, वो हमें सताता है, हमें तकलीफ भी देता है। अल्लाह के बंदो, शैतान की दोस्ती कौन चाहेगा? शैतान का तसल्लुत कौन पसंद करेगा? अगर शैतान से भागना है तो भागो अल्लाह की तरफ, फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ कर जाओ, अल्लाह के पास पनाह लो, अल्लाह ताला के दीन की पाबंदी करो, कि यही तुम्हारे शैतान के हर मकर के या हर उसके चाल से निकलने का रास्ता है। अल्लाह के बंदो भाइयों, ये तीसरा बड़ा नुकसान मैंने आपके सामने गिनाया कि इब्लीस, अगर हम और आप दीन से दूर होते जाएंगे तो इब्लीस का तसल्लुत मुझ पर और आप पर बढ़ता चला जाएगा। एक चौथा नुकसान भी जिक्र कर लो भाइयों, दीन से दूर होंगे तो क्या होगा पता है? इस जिंदगी जीने का सबसे बेहतर और बना बनाया जो सिस्टम, एक तरीका है, वो तरीका मेरे और आपके इख्तियार से निकल जाएगा। भाइयों देखो, अल्लाह ताला ने इंसान को मुआशरत पसंद बनाया, यानी इंसान इंसान से मिलकर ही जीता है, इंसान इंसान से मिलकर ही मुकम्मल होता है। या इंसान तन्हा नहीं रह सकता, उसको जरूरत है, वो चाहता है मिले। मुफस्सिरीन ने लिखा, अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा करके जन्नत में भी रखा ना, हजरत आदम वहाँ जन्नत में भी परेशान थे, हत्ता कि हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा किया तो अल्लाह ने सुकून अता किया। इंसान इंसान से मिलकर मुकम्मल होता है। अब एक इंसान, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके अपने वालिदैन, उसके अपने भाई बहन हैं, उसके अपने पड़ोसी, उसके अपने ननियाली ददियाली रिश्तेदार हैं, आम इंसान हैं, हत्ता कि यहाँ की मखलूक़ात में जानवर हैं। अब इनमें से हर एक के साथ इंसान को मुआमला करना है। मुआमला करने का तरीका क्या होगा? हर आदमी ये चाहता है कि मैं ऐसा इंसान बन जाऊं कि मुझसे सबसे पहले तो मेरा फायदा हो और मेरे साथ सबका भला हो। हर आदमी चाहता है कि मैं नुकसान ना उठाऊं,
میرے ذریعے کسی کا نقصان نہ ہو. یہ ہر انسان کی ایک حاجت ہے، ایک ضرورت ہے. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دین آپ کی اسی ضرورت کو پورا کرتا ہے. اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ تعالیٰ اللہ سے سچی بات، اللہ سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا. اللہ تعالیٰ نے احسن الحدیث سب سے بہترین بات کو اتارا ہے. اللہ کا یہ قرآن، یہ دین میری اور آپ کی زندگی جینے کا سب سے بہترین طریقہ ہے جو اللہ نے مجھ کو اور آپ کو عطا کیا. سیدھے الفاظ میں ہم اور آپ اگر اس دین کی تعلیمات کو اپنا لیں گے نا بھائیو، اس دین کی تعلیمات کو اپنا لیں گے، اس دنیا میں زندگی جینے کا سب سے بہترین طریقہ میرے اور آپ کے پاس ہو. ہم اور آپ اگر اس دین سے دور ہوتے جائیں گے، جو نقصانات ہوں گے ان میں سے ایک یہ بھی ہوگا، میں بیوی کے ساتھ معاملہ کروں گا، آج صحیح تو کل غلط، اور آج غلط تو کل صحیح، اور کل غلط کیا پرسوں اور زیادہ غلط معاملہ کروں گا. یہ دین اتنی بڑی نعمت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے اتبعوا ولا تبتدعوا قد کفیتم. کہتے تھے ایک بنا بنایا راستہ ہے، بس اسی کی پیروی کرتے چلے جاؤ. بدعتیں ایجاد نہ کرو یا نئے راستے کی تلاش میں نہ لگو، نئی چیز کی جستجو نہ پالو. کیوں؟ فقط کفیتم، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں اس سے بے نیاز کر دیا ہے. ایک راستہ ہے، بس اس میں چلتے چلے جاؤ. آپ یقین کرو اللہ کے بندو، کوئی محنت نہیں، کوئی فلسفہ نہیں، کوئی دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں. جو اللہ نے کہا، جس کے ساتھ جیسے معاملہ کرنے کے اصول اللہ نے دیے، اس اصول پہ آپ عمل کرنے والے ہو جاؤ. دنیا کا ہر آدمی آپ سے محبت کرنے پہ مجبور ہوگا. وہ دشمن بھی آپ کا ہوگا، وہ دشمنی اپنی کسی عیب کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے کرے گا، لیکن آپ سے دشمنی کی کوئی وجہ آپ کے اندر نہیں ملے گی. آپ سے دشمنی کی وجہ خود اس کے اندر ملے گی. اس دین کا کمال یہ ہے کہ جو آدمی اس دین کا پیروکار ہو جاتا ہے وہ اس قدر زیادہ مثالی انسان بن جاتا ہے کہ پھر دنیا کا ہر آدمی اس سے محبت کرنے لگتا ہے. آپ دیکھو اسلام کی ایک ایک تعلیم کو لے لو. اسلام نے یہ کہا کہ انسان کو، مسلمان کو خیر خواہ ہونا چاہیے. اب آپ دیکھو، میں اگر آپ سب کا خیر خواہ رہوں گا، میں ہمیشہ آپ سب کی بھلائی چاہوں گا، آپ اس سے ناراض کیوں ہوں گے؟ اسلام نے کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. آپ کو مجھ سے کوئی کبھی تکلیف نہ پہنچے، آپ اس سے ناراض کیوں ہوں گے؟ اسلام کی ایک ایک تعلیم ہمیں ایسے نکھار دے گی، ایسے سنوار دے گی، ایسے تراش دے گی کہ ہم جو حیوانوں کی جنس سے نکال کر انسان ہم بنے، اللہ ہمیں اتنا نکھار دے گا، اتنا سنوار دے گا کہ ہر کوئی ہماری اور آپ کی صحبت اختیار کرنے کی تمنا کرے گا، ہم سے دوستی کرنے میں خوشی محسوس کرے گا. عرب کے کتنے واقعات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کے دیکھو. وہ عقیدے کی وجہ سے، آبائی دین کی وجہ سے اللہ کے نبی سے ناراضگی کا اظہار کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کی شخصیت کے دیوانے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے وہ ایک قسم کا لگاؤ رکھتے تھے. ہاں، عقیدہ آبا و اجداد والا نہ ہونے کی وجہ سے ناراض تھے، لیکن اللہ کے نبی کے اندر کوئی عیب نکال کر آپ سے نفرت نہیں کر پائے. یہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اسلام انسانوں کو ایسا مثالی انسان بناتا ہے. بھائیوں، دین سے دور جاؤ گے، یہی سب نقصانات مجھ کو اور آپ کو جھیلنے پڑیں گے. حاضرین گرامی، بات ختم کرنا چاہتا ہوں. 5-6 منٹ میرے پاس رہ گئے میرے وقت. بتانا میں کیا چاہتا ہوں. اس دین سے دور ہونے میں ہمارا نقصان ہی نقصان. میں نے صرف 4 گنا ہے. آپ اگر ایسے ہی پڑھتے جائیں، سوچتے جائیں، غور کرتے جائیں، بے شمار نقصانات ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں یہ نقصان ہم کیوں دین سے دور جاتے ہیں. دین سے دور جانے کی کئی وجوہات ہیں. میں فی الوقت آپ کے سامنے 2 یا 3 وجوہات بڑی تیزی سے ذکر کر کے بات سمیٹ رہا ہوں. پہلی وجہ دین سے دور جانے کی جہالت، لا علمی. ہم میں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو دین کبھی پڑھتی نہیں، سیکھتی نہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں دین کی موٹی موٹی چند باتیں پڑھ لیتے ہیں اور اسی پر مطمئن ہو جاتے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟
دین کی کما حقہ سمجھ نہ ہونے کے نتیجے میں یہ فائدے اور نقصان کے پیمانے ڈولنے لگتے ہیں، یہ ترازو اونچ نیچ کا شکار ہو جاتا ہے، یہ جو میزان ہے یہ میزان الٹ جاتا ہے۔ ہم اور آپ علم سے تعلق ہمارا کمزور، دین کو نہ جاننے کا ہمارا اور آپ کا مزاج، اس چیز نے ہم اور آپ کو دین سے دور لے جانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ آپ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کتنی گہری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ مطلب یہ ہوا دین کی جتنی سمجھ ہمارے اور آپ کے اندر آئے گی، ہم اور آپ اتنے ہی زیادہ اچھے اور مثالی انسان بنتے جائیں گے، ہم اور آپ اسی قدر زیادہ مثالی انسان بنتے جائیں گے۔ ایک بات، اور دوسری بات میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھو کہ ہم اور آپ ہمیشہ 3 دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، 24 گھنٹے 3 دشمنوں سے ہم میں سے ہر ایک کی لڑائی چل رہی ہے۔ ایک ہمارے اور آپ کے اندر کا نفس امارہ، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، برائی کی طرف مائل ہونے والا نفس، برائی کی طرف ہمیں کھینچ کر لے جانے والا نفس ایک ہے، یہ ہمارا دشمن ہے۔ دوسرا دشمن ابلیس ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ شیطان انسان کے خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، کہا اللہ تیسری چیز جو شریعت نے ہمیں بتائی وہ یہ دنیا ہے اور دنیا کی رنگینیاں، یہاں کے فتنے۔ ان الدنیا حلوۃ خضرہ، یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی ہری بھری ہے۔ فاتقوا الدنیا، اس دنیا کے فتنے سے بچو۔ اللہ کے نبی نے کہا بھائیو ہم میں سے ہر آدمی 3 چیزوں سے لڑ رہا ہے۔ اب اللہ کی بندگی کرنا ہے، دین پہ ثابت قدم رہنا ہے، ان تینوں کو ہرانا پڑے گا، تب جا کے ہم دین کی پابندی کر پاتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان تینوں کی طرف سے غافل ہیں کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، ان سے ہمارا اور آپ کا نقصان ہو رہا ہے، ہم اور آپ اس کو سمجھ نہیں پا رہے۔ کبھی نفس سے ہار جاتے ہیں، کبھی ہم ابلیس سے ہار جاتے ہیں، اور کبھی دنیا کی رنگینیوں سے ہار جاتے ہیں۔ ہماری بے دینی کے پیچھے بنیادی طور پر ان 3 میں سے کسی ایک سے شکست کھا جانا ہی ہے۔ اس لیے جیتنے والے بنو، ان تینوں کے مقابلے میں جیتنے والے بنو، اور آپس میں ایک دوسرے کا سہارا بن کر جیتنے والے بنو۔ حاضرین گرامی یہ دوسری بڑی وجہ اور آخری بات آپ کے سامنے جو ذکر کرنا چاہتا ہوں یہ کہ میرے بھائیوں دیکھو ہم اللہ کے فضل و کرم سے آخرت پر ایمان رکھ کر جینے والے مسلمان، ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم یہاں دنیا میں ہیں لیکن دنیا کے لیے نہیں ہیں، یعنی اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر جینے والے نہیں ہیں۔ اس کے مقابلے میں یہ جو دنیا کے دوسرے لوگ ہیں ان کا آخرت پر ایمان نہیں، وہ اس ارادے سے اس عقیدے کے ساتھ جیتے ہیں کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، یہ مان کر جینے والے ہیں۔ ظاہر بات ہے میں اگر یہ سمجھ کر جیوں کہ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں، میرے جینے کا انداز جدا ہوگا، میرے سوچنے کا انداز جدا ہوگا۔ اور اگر ایک آدمی یہ یقین کر کے جیتا ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اس کے جینے کا انداز جدا ہوگا، اس کے سوچنے کا انداز جدا ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان آخرت پر ہے لیکن ہمارا طرز زندگی آخرت کا انکار کرنے والوں جیسا ہے۔ ہماری اور آپ کی سوچ وہ نہیں جو ایک مومن کی ہونی چاہیے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم ایمان آخرت پہ رکھتے ہیں لیکن ہمارے اور آپ کے جینے کا انداز وہی ہے جو وہ لوگ اپناتے ہیں جن لوگوں کے سامنے دنیا ہی سب کچھ ہے کہ بابر بعیش کوش کے عالم دیگر نے دوبارہ نیز کہ یہی دنیا سب کچھ ہے، یہ مان کر جینے والوں کا انداز ہے۔ حاضرین گرامی بڑا ایک مشہور واقعہ غالباً حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں اہل علم نے نقل کیا۔ وہ گھوڑے پہ سوار چلے آ رہے تھے، اچھی پوشاک پہنے ہوئے ہیں، ایک یہودی تیلی تھا، تیل کا کاروباری، وہ سامنے سے چلا آ رہا ہے، کپڑے بدبودار ہیں، دھبے لگے ہوئے ہیں، یہودی ہے۔ اور ادھر حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پہ سوار خوشنما لباس میں ہیں۔ یہودی نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا مومن کا خیر خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ اب ذرا مجھے بتائیے آپ کون سے خیر خانے میں ہیں اور میں کون سی جنت میں؟ آپ کون سے خیر خانے میں ہیں، میں کون سی جنت میں ہوں؟ حالت تو آپ دیکھیے، آپ گھوڑے پہ سوار ہیں،
کپڑے بڑے شاندار ہیں اور آپ کہہ رہے خیر خانہ، اور میری حالت اتنی گزری اور میں جنت میں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا، بڑا پیارا جواب، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ کہا اللہ کے نبی کی بات سچ ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ تم نے بات سمجھی نہیں، ورنہ سمجھتے تو اللہ کے نبی کی بات یہ تھی کہ مومن چاہے اس دنیا میں جتنی اچھی زندگی جی لے، دنیا کی ساری نعمتوں سے بھی مالا مال رہے، جنت میں جو اسے ملنے والا ہے اس کے مقابلے میں یہ دنیا بہتر سے بہتر جی کر بھی یہ قید خانہ ہے مومن کے لیے۔ اور اس کے مقابلے میں کافر چاہے جتنی بری دنیا میں زندگی جی لے، کتنی ہی تکلیفوں والی زندگی جی لے، آخرت میں جو عذاب اسے ملنے والا ہے اس کے مقابلے میں یہ دنیا اس کے لیے جنت ہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس فرق کو زندگی میں یاد رکھ کر جینے والے بنو۔ اگر ہم نے یہ فرق یاد رکھا، اللہ تعالیٰ سے دور نہیں جائیں گے، بے دینی کی زندگی ہم اور آپ نہیں گزاریں گے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جینے والا مسلمان بنائے، دیندارانہ زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اپنی گفتگو کے اخیر میں اتحاد و ابناء سلفیہ کے تمام ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں مدعو کر کے مجھے موقع دیا کہ ہمارے اپنے بھائیوں کے سامنے کچھ باتیں رکھ سکوں، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور آپ کے میزان حسنات میں اس کو شامل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔